بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ امہات المومنین کے حوالے سے آج کی یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت، سیرت و کردار اور فضائل و مناقب پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ام المومنین حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش مکہ کے ایک معزز خاندان بنو عامر لؤی سے تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاندان میں اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سلیم الفطرت ہونے کی وجہ سے دعوت حق پر لبیک کہہ کر السابقون الاولون کے گروہ میں شامل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین ہونے کا اعزاز عطا فرما کر کائنات کی عظیم ترین ہستیوں کی صف میں شامل فرما دیا۔ مشرف با اسلام ہونے کے بعد آپ کی کوششوں سے آپ کے قبیلے کے متعدد افراد سمیت دیگر کئی رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کا شرف ملا۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا فطرتاً ایک صالح، حق پسند، دور اندیش اور سنجیدہ مزاج خاتون تھی، اور اپنی سنجیدہ مزاجی کی بدولت زمانے کی رسوم و رواج کو ناپسند فرماتی تھی۔ بزرگوں کی اطاعت، بچوں سے محبت اور خدمت کا جذبہ آپ کی ذات اقدس میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ سخاوت، فیاضی، غریب پروری، دریا دلی، شان استغنا، عبادت و ریاضت اور زہد و تقوی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کے نمایاں اوصاف تھے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی کا حصول آپ کی زندگی کا مقصد اولین تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسم گرامی سودا اور کنیت ام الاسود تھی، اور آپ کا تعلق قبیلہ عامر بن لؤی سے تھا، جو قریش مکہ کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ آپ کے والد محترم کا نام زمعہ بنت قیس تھا، اور والدہ ماجدہ کا نام شموس تھا، جن کا تعلق عرب کے معروف قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ معروف روایت کے مطابق حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت اظہار نبوت سے تقریباً 40 برس قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بنت زمعہ کا سلسلہ نسب: حضرت سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک میں آنے سے قبل حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مبارک حضرت سکران بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود کے ساتھ ہوا تھا۔ سیدنا سکران رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کے چچازاد بھائی تھے، اور حضرت سہیل بن عامر بن لؤی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلید رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی تھے، اور ان تمام شخصیات کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف حاصل تھا۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں مشرف با اسلام ہوئی، اور آپ کے پہلے شوہر سیدنا سکران رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دعوت اسلام پر لبیک کہا، اور دونوں السابقون الاولون کا تاج سر پر سجائے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قریش مکہ کی ریشہ دوانیہ اور مظالم کے نتیجے میں راہ خدا میں ہجرت کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ روایات میں ہے کہ ہجرت حبشہ اولا کے وقت تک دونوں میاں بیوی مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہے، اور کفار مکہ کی سختیاں جھیلتے رہے، لیکن جب مشرکین کے ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچے تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد حبشہ کی طرف ہجرت پر آمادہ ہو گئی۔ چنانچہ 86 مردوں اور 17 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان میں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے شوہر سیدنا سکران بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حبشہ میں کئی برس گزارنے کے بعد جب سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس مکہ مکرمہ آئی تو کچھ عرصے بعد آپ کے خاوند حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا۔
ایک اور روایت کے مطابق حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال مکہ مکرمہ میں نہیں بلکہ حبشہ میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی۔ معروف روایت کے مطابق حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح مبارک حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ نبوت کے 13ویں سال جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل خانہ کو مدینہ منورہ ساتھ لے آئیں۔ چنانچہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، شہزادی کونین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے آئے، اور ان شخصیات کے آنے سے قبل ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رہنے کے لیے ایک مکان تیار کروا لیا تھا۔ روایات میں ہے کہ ہجرت کے بعد سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بھی مدینہ منورہ آ گیا، اور کچھ عرصے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی بھی ہو گئی، اور یوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زینت بنی۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ عمر مبارک میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کافی بڑی تھی، لہٰذا دونوں امہات میں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں مزاح بھی ہوتا تھا۔ روایات میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امہات المومنین کے حجر مبارک کو باری باری زینت بخشتے تھے۔ جب ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر رسیدہ ہو گئی تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اظہار محبت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیشکش پر سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ ادا کیا اور پیشکش قبول فرمائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پر راضی ہو گئے۔ روایات میں ہے کہ 10 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا۔ ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی، اور اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مناسک حج میں خصوصی رعایات بھی عطا فرمائی۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ بلند و بالا اور فربہ اندام تھی، اس لیے تیزی سے چل پھر نہ سکتی تھی، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ لوگوں کے مزدلفہ روانہ ہونے سے قبل ہی آپ کو مزدلفہ جانے کی اجازت دی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی تو ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے پہلے مزدلفہ روانہ ہو گئی۔ روایات میں ہے کہ تمام ازواج مطہرات میں سے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے دراز قد اور فربہ اندام تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اس سے ہو چھپ نہیں سکتی تھی، یعنی دوسری عورتوں سے بلند و بالا تھی۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں ظرافت اور مزاح کا عنصر بھی تھا۔ روایات میں ہے کہ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھار اس انداز سے چلتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی کہ کل رات کی نماز میں نے آپ کے ساتھ پڑھی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر دیر تک رکوع فرمایا کہ مجھ کو نکسیر پھوٹنے کا شبہ ہو گیا، اس لیے میں دیر تک ناک پکڑے رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے۔ حرم نبوت میں رہنے کی وجہ سے سیدہ زودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ دن رات ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفید ہوتی تھی، لیکن حدیث کی کتب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی 5 احادیث ہی ملتی ہیں، جن میں سے ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف اور باقی 4 دیگر کتب میں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور یحییٰ بن عبد الرحمن بن اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھی۔ اطاعت و فرما برداری تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی تمام ازواج مطہرات سے فرمایا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر اس شدت سے عمل کیا کہ پھر کبھی حج کے لیے نہ گئی، اور فرماتی تھی کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گھر میں ہی بیٹھوں گی۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سخاوت اور فیاضی میں ایک خاص مقام رکھتی تھی اور دنیاوی مال و دولت اور درہم و دینار سے آپ کو کوئی رغبت نہ تھی، لہٰذا جو مال بھی آپ کے پاس آتا اس کو راہ خدا میں خرچ کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں درہموں سے بھری ہوئی ایک تھیلی بھیجی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لانے والے سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ درہم ہے، جس پر سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کھجور کی طرح درہم بھی اب تھیلی میں بھیجے جانے لگے۔ یہ کہہ کر وہ سارے درہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیے۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ تمام ازواج مطہرات خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھی کہ کسی ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سب سے پہلے کون وفات پائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ ازواج مطہرات نے اس کے ظاہری معنی سمجھے اور ایک دوسرے کے ہاتھ ناپنا شروع کر دیے، تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سب سے بڑے پائے، مگر جب سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ بڑے ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد سخاوت اور فیاضی تھی۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے سال میں مختلف اور متضاد اقوال ہیں۔ امام زیبی اور امام بخاری نے اس روایت کو صحیح بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور خلافت 23 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی، لیکن واقدی نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ ان کی وفات کا سال 54 ہجری ہے، اور صاحب اکمال نے بھی ان کا سن وفات شوال 54 ہجری ہی تحریر کیا ہے، مگر حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں یہ لکھا ہے کہ ان کی وفات شوال 55 ہجری میں ہوئی۔ واللہ تعالی عالم۔